الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں پارہ مبارک یعنی 17th، اور اس میں ہم دیکھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے چند منتخب آیات کو۔ ان میں جو پہلی آیات آج ناچیز عرض کرے گا وہ سورہ انبیاء کی تیسری اور پانچویں آیات مبارکہ ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور یہ ظالم لوگ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ تو محض تمہارے جیسا ایک بشر ہے، کیا تم اس جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگلی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بلکہ کہا کہ یہ پریشان خوابیں ہیں، بلکہ اس نے تو انہیں خود ہی گھاڑ لیا ہے، اور بلکہ یہ شاعر ہے، اور تو یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جیسے اگلے رسولوں کے لیے نشانیاں بھیجی گئی تھی۔ ان آیات مبارکہ میں دونوں میں بنیادی طور پہ کفار کے 6 اعتراضات کو بیان کیا گیا۔ کفار کے 6 اعتراضات کو بیان کیا گیا۔ پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے۔ یہ کفار کا اعتراض تھا ایک۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ افتأتون السحر، کہ کیا تم اس کھلے جادو کے پاس جاتے ہو جو یہ لے کے آئے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، جو کتاب تھی، جو قرآن مجید تھا، جو لوگوں پہ اس کا ایک اثر ہوتا تھا، جو حضور کی ذات گرامی کا، حضور کی شخصیت مبارکہ کا جو اثر تھا، حضور کی اپنی جو ایک رحمت کریمانہ تھی، اس کی آغوش میں جو لوگ آ جاتے تھے، جو پناہ پاتے تھے، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو آغوش رحمت ہے یہ تو جادو ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا، ان ظالموں نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو پریشان خوابیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بل افتراہ، یہ تو یعنی ایک خود تراشیدہ بات ہے، کہ سیلف فیبریکیٹڈ چیز ہے، سیلف انوینٹڈ چیز ہے، اس کی تو کوئی اوریجن نہیں ہے وہی کے ساتھ، یعنی خود انہوں نے گھڑ لیا ہے، تراش لیا ہے اس کو۔ پانچواں اعتراض کفار نے کہا کہ بل وہ شاعر، انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ ہمارے پاس ان رسولوں جیسی نشانیاں لے کے آئے جیسے اس سے پہلے رسول نشانیاں لے کے آئے تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبینوں کو، مادرزاد اندھوں کو، یعنی پیدائشی جو لوگ بلائنڈ پیدا ہوتے تھے ان کو آپ نے آنکھیں عطا کی، مردوں کو آپ نے زندہ کیا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو ایسی چیزیں نہیں دکھاتا، تو پھر ہم اس کو نبی کیوں کر مان لیں۔ اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ، آپ نے اس کو تھوڑا مزید ایک خاص انداز میں الیبوریٹ کیا، اور امام راضی رحمہ اللہ نے آپ نے کفار کے ان 6 اعتراضات کو ایک بڑے یونیک وے میں انہوں نے اسے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ان کا بالترتیب ایک وار تھا، یعنی ایک جیسے ہوتا ہے کہ ایک ویل کنیکٹڈ آرگیومنٹ انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اسلام کے اگینسٹ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ یعنی پہلی بات انہوں نے کہی کہ جی یہ تو بشر ہے، اور بشر رسول نہیں ہو سکتا، بشر نبی نہیں ہو سکتا، ہم اسے نہیں مانتے۔ پہلا اعتراض جو ہوا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم اس کو بشر مان لیں، یعنی ان کیس اگر ہم اس کو بشر مان لیں تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ پہلی بات کہ یہ تو بشر ہے اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم بشر کی نبوت کو مان لیں تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ قرآن معجزہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اس کو جادو بھی تسلیم نہ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ انتہائی کمزور کلام ہے، بلکہ یہ ایک پراگندہ خواب ہے، یعنی ایک الجھا ہوا خواب ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رکاکت یعنی جو غیر مؤثر کلام ہے، یہ رکاکت اور فصاحت کے درمیان درجہ رکھتا ہے، اور مراد ان کی یہ تھی کہ اس کلام میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ استغفر اللہ از خود تراش لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں کہ یہ فصیح کلام ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس میں اور دوسرے شاعروں کے کلام میں کیا فرق ہے؟ یعنی پہلے ایک چیز کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے، اچھا پھر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ایسے ہے تو یہ ایسے بھی نہیں ہے، اچھا اگر یہ ایسے ہے ایسے نہیں ہے تو پھر ایسے بھی نہیں ہے۔ یعنی جو مرحلہ وار قرآن مجید نے اسے بیان کیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ کلام تو جادو ہے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ الجھی ہوئی خوابیں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضور نے خود تراش لیا ہے، پھر انہوں نے کہا یہ تو شاعری ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی واضح نشانی لے کے ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک آرگیومنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جسے قرآن مجید نے بے ترتیب ان 6 اعتراضات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ولما فرغوا من تعدید هذه الاحتمالات قالوا، جب انہوں نے یہ سارے احتمالات یعنی یہ ساری جو ان کے ذہن کی تراشیدہ اپنی کفر کی مینٹیلٹی کی جو باتیں تھیں، جو احتمالات تھے، جو پاسبلٹیز تھیں ان کے ذہن کے اندر، جب وہ بیان کر چکے تو انہوں نے کہا کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اب انہوں نے کہا کہ جی رسول جو ہے ہم اس کو اسی صورت میں مان سکتے ہیں کہ یہ کوئی کھلا کھلا معجزہ لے کے آئے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جس معجزے میں ان احتمالات کے داخل ہونے کی یعنی ان پاسبلٹیز کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس طرح کا معجزہ ہو جیسے ناچیز نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جو معجزات جو ہیں وہ انبیاء کو عطا کیے گئے، جو کھلے معجزات ہوتے تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال دی جا سکتی ہے، یا دیگر انبیاء کرام کو جو معجزات عطا ہوئے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کا کوئی کھلا معجزہ آ جاتا تو پھر وہ حجت بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو کفر کی سائیکی ہے انکار کرنے کی، نہ ماننے کی، اس کو بیان کیا کہ اگر کھلا معجزہ آ بھی جائے یہ لوگ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہی کفر کی سائیکی ہے اور یہی انکار کرنے والوں کی سائیکی ہے۔ اور اس پہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک مختلف مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ کفار کے اس آرگومنٹ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو بات تھی، ان کا جو مطالبہ تھا، اسے قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ کفار بہر طور انکار ہی کرنے والے ہیں، اور جب یہ انکار کر دیں گے کھلے معجزے سے پھر ان کے اوپر عذاب لازم آ جائے گا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان جلوہ فرما ہیں تو ان پہ عذاب کی صورت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ حضور موجود ہوں اور ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کے اس پہ ہم بات کریں گے مزید بھی۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ کفار جو یہ کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جادو تراش لیا ہے، تو یہاں جادو سے مراد ان کی یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آواز مبارک کی برکت، پھر جن صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید سکھایا تھا، ان صحابہ کے قرآن پڑھنے کی جو ایک لذت تھی، جس طریقے سے حضور انہیں پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، اور جس طریقے سے وہ اس دعوت کو پیش کرتے تھے، تو اس سارے جو قرآن مجید نے ایک مکہ میں اور دیگر عرب کے لوگوں میں جو ایک ماحول پیدا کر دیا تھا، وہ اس ماحول کو جادو کہتے تھے کہ یہ انہوں نے ایک ایسی یعنی استعداد حاصل کر لی ہے، جیسے مختلف اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، مکہ کے کاہن تھے، دیگر ارد گرد کی بستیوں کے کاہن تھے، اور عرب کی جو جاہلیہ کی رسم و رواج تھی اس میں کاہن کو یعنی جادوگر کو بڑی ایک اہمیت حاصل تھی چیزوں کے اندر۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یعنی اس کو صرف وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اس کا تاثر جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے کہتے تھے کہ جی یہ تو جادو ہے، جس طریقے سے باقی لوگ جادو کر لیتے ہیں، انہوں نے ایک کلام کے ذریعے جادو کیا ہوا ہے، اور اس کا انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، یعنی
اگر آپ سیرت کے مختلف ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بھی صورت ہو جاتی تھی کہ جو عرب کے مختلف لوگ آتے تھے وہ اپنے کانوں میں روئی رکھ کے آتے تھے، روئی رکھ کے آتے تھے تاکہ ان کے کانوں میں حضور کی آواز نہ پہنچے، حضور کی آواز نہ جائے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ اگر جادو بھی نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹی خوابیں ہیں، تو خوابوں سے مراد بھی ان کا یہی ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو پریشان حال ہوتا ہے تو اس کو جو خواب آتا ہے وہ اس خواب کو بیان کرتا ہے، اور خواب میں ایک آدمی جو ہے وہ قبر دیکھ لیتا ہے، قبر کے اندر کا منظر دیکھ لیتا ہے، خواب میں ایک آدمی جنت کی سیر کر سکتا ہے، خواب میں ایک آدمی دوزخ کی سیر کر سکتا ہے، خواب میں ایک آدمی ستاروں کی سیر کر سکتا ہے، خواب میں ایک آدمی دنیا کی تخلیق کا منظر دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اچھا یہ اگر جادو بھی نہیں ہے نا تو پھر یہ اس طرح کی خوابیں ہیں جو قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، زمین آسمان کی تخلیق کے بارے میں حضور بیان کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب اب ان کی جب اس بات کے بھی رد ہونے کا امکان ہو گیا کہ ان کے آرگیومنٹ میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور لوگ ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا پھر یہ شاعری ہے، کیونکہ جو شعر ہے، شعر بذات خود جو ہے یہ اسی طرح کا اپنے اندر احتمال رکھتا ہے، یعنی جس میں ایسی بات کہی جاتی ہے جو صرف گمان کر لی جاتی ہے، جو صرف گمان کر لی جاتی ہے، یعنی امیجن کر لی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ بھی کسی طرح کا کوئی تعلق ہو۔ اس لیے جو شعر میں احتمال ہے، یعنی اگر آپ جاہلیہ کی شاعری بھی پڑھیں یا دیگر شعراء کا بھی آپ پڑھیں تو شاعری ظاہر ہے کہ ایک امیجنیشن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کسی سوچ میں، کسی زاویے میں، اس کو آپ سوچ رہے ہیں تو وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا غالب کا مصرع ہے، ہنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی۔ اب خزاں اور بہار ان دونوں کا یعنی کوئی ان کی پرسونیفیکیشن تو نہیں ہے نا، کوئی ایک پرسونیفائڈ ایک فزیکل باڈی تو نہیں ہے ان کی ایک انسان کی طرح، کہ یعنی خزاں کے پاؤں ہیں اور خزاں کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، اور خزاں کے پاؤں پہ جو مہندی لگی ہوئی ہے دراصل بہار وہی ہے اگر کوئی بہار ہے بھی۔ اب نہ خزاں کا وجود ہے کسی انسان یا چوپائے کی طرح، وہ ظاہر ہے مہندی چوپائے کے پاؤں پہ تو نہیں لگتی، انسان کے پاؤں پہ لگتی ہے، تو اب خزاں کو اس نے امیجن کیا ہے ایک انسان کی طرح، بہار کو اس نے امیجن کیا ہے حنا کی طرح، ایک مہندی کی طرح، اور وہ جو ہے مہندی وہ لگی ہوئی ہے خزاں کے پاؤں پہ۔ اگر بہار ہے بھی تو وہ بس اتنی سی ہی ہے کہ خزاں کے پاؤں کی مہندی ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس میں جتنے مرضی اسباق پوشیدہ ہوں، مگر اس کی جو تجسیم اگر آپ کر کے دیکھیں تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ محض ایک امیجنیشن ہے۔ اور شعراء جو ہیں وہ اس طرح جتنا بڑا مبالغہ ہوگا، آپ اس میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی، دیگر امام جرجانی کی، دیگر لوگوں کی آپ جو اہل تعریف ہیں ان کی اگر آپ اس کے اوپر تعریفات پڑھیں تو ان سب کے نزدیک جس میں جتنا بڑا مبالغہ ہوگا وہ اتنا بڑا شعر ہوگا، جس میں جتنی ایسی امیجنیٹو بات ہوگی جس کو امیجن کرنے کے لیے بھی انسان کو ایک قوت درکار ہو، جیسے مولانا رومی رحمہ اللہ کا شعر ہے، ہاں خیالات کے دام اولیاست، وہ خیالات جن میں اولیاء اللہ جس کے دام میں پھنسے ہوتے ہیں یا جس کے دام میں اسیر ہوتے ہیں، عکس مہرویان بستان خداست، کہ وہ وحدت کے باغ یعنی وحدت کی جنت کی مہرویان یعنی اس کی حوروں کے وہ تصویریں ہیں جن کے خیالات میں اولیاء اللہ قید ہوتے ہیں۔ یہ ایک حسین تشبیہ ہے، یہ جیسے بانسری کلام کرتی ہے کہ بشنو از چوں حکایت می کند کز جدائی ہا شکایت می کند، وہ تو ایک لکڑی سے پیدا ہونے والی آواز ہے، اس کا شکایت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک امیجنیٹو باتیں ہوتی ہیں شاعری کے اندر، اور ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں کفار کا جو پروپیگنڈا تھا، عرب کے اندر اگر یہ کامیاب ہوتا تو اس کی جو ترتیب تھی وہ ان کے نزدیک وہ اسے قرآن کے خلاف استعمال کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو شاعری ہے،
اور شاعری کہنے سے مراد ان کی یہ تھی کہ یہ محض تخیلاتی باتیں ہیں، اور یہ اسے شاعری کہنے سے ان کا جو جس چیز کو وہ ڈینائی کرنا چاہتے تھے وہ آخرت کی ریالٹی، یعنی آخرت بطور ایک حقیقت کے، قبر بطور ایک حقیقت کے، صفات باری تعالیٰ اور معبود کا ایک ہونا بطور ایک حقیقت کے، اور اس کے علاوہ جو احوال قیامت ہیں یا دیگر چیزیں ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کرنا، یہ ان کے نزدیک حقیقت نہیں تھی، یہ سب ایک تخیلاتی باتیں تھیں، جس طرح شعراء امیجن کر لیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے ان چیزوں کو محض امیجن کر کے بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ شعر کہہ کے بنیادی طور پہ قرآن کو یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو نازل ہو رہا ہے اسے محض شاعری کہہ کے ان کا جو مدعا تھا اس سے وہ قرآن مجید کی بطور وحی ہونے کے اس کا انکار کرنا تھا، اور جو مقدمہ ہے سارا وہ مقدمہ اسلام کا اور وہ مقدمہ قرآن مجید کا، یہ مقدمہ سارے کا سارا یہ وحی کے اوپر کھڑا ہے، اور جب اس کے وحی ہونے سے انکار کر دیا جائے، اس کے ایک حقیقی آخری وحی ہونے سے انکار کر دیا جائے، تو دین کا سارا مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو ہے ہی اسی کے اوپر کہ وہ وحی کے اوپر قائم ہے۔ اس پہ آگے چل کے بھی اس سورہ مبارکہ میں ایک مختصر سی بات آئے گی جس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو اسلام کا سارا مقدمہ ہے وہ اس کے وحی ہونے کے اوپر ہے، اس کے برحق کتاب ہونے کے اوپر ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برحق نبی ہونے کے اوپر ہے، اور یہی انکار تھا کفر کا، یہی انکار تھا کفار کا، جس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تراش خراش کے لا رہے تھے، تاکہ عرب کے محاورے کے مطابق جو باتیں ہیں اس کے مطابق لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے بدظن کیا جا سکے۔ اور آج تک ظاہر ہے کہ جتنا بھی کفر ہے، یعنی کفر مین الہاد جو ہے، جو وحی کا انکار کرتا ہے، یہ جو نبوت کا انکار کرتا ہے، یا قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرتا ہے، ان کی ساری مینٹیلٹی آج بھی، وہ شاعر نہیں کہیں گے تو کچھ اور کہہ لیں گے، وہ پراگندہ خوابے نہیں کہیں گے تو وہ کچھ اور کہہ لیں گے، مگر ملتی جلتی اگر آپ اسے انٹرپریٹ کریں یا آپ اسے کوریلیٹ کریں تو وہ باتیں یہی کر رہے ہوں گے جو قرآن مجید نے کفر کی سائیکی کے بارے میں بیان کی ہیں۔ آگے آئیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہیں جانتے۔ یہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس کا مضمون ہم پچھلے پاروں میں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ صرف مردوں کو ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں وہ سارے مرد ہی تھے، اور ان کو بھی ہم نے وحی کیا۔ ایک تو اس میں یہ اس بات تھا کہ جو اہل عرب تھے، اہل عرب میں کوئی بھی، یعنی حتیٰ کہ مشرکین بھی وحی الہی کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اور جو دیگر اہل کتاب تھے وہ تو خود اہل کتاب تھے، تو وہ وحی الہی کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ عرب ٹریڈیشن میں، عرب کلچر میں یہ بات اتنی ایک مسلمے کی حیثیت رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وحی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ تو یہ بات ان کو معلوم تھی، اس لیے قرآن مجید بار بار اس بات پہ ایمفسس کر رہا ہے کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں کہ جی وحی کیسے آ سکتی ہے، تو حبیب انہیں بتائیے کہ اس سے پہلے بھی تو وحی آتی رہی ہے، اس سے پہلے بھی تو انبیاء آئے ہیں، کیا تم انہیں جھٹلاتے ہو؟ کیا تم ان کا بھی انکار کرتے ہو؟ تو جس طرح وہ آئے ہیں، جس طرح ان سے اللہ نے کلام کیا ہے، جس طرح ان کی طرف صحیفے اور کتابیں آئیں، اسی طرح اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اور میری طرف بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک کتاب بھیجی ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیہ مبارکہ میں فرمانے کا مفہوم یہ ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم اس کو اگر تم ان میں سے بعض چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو اس میں مختلف مفسرین نے فرمایا ہے، خاص طور پہ امام الماوردی رحمہ اللہ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت تو انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مطلقاً اہل کتاب اس سے کہے گئے ہیں، کیونکہ کتاب کو بھی
ذکر بعض جگہ پہ کہا گیا ہے کہ کتاب جو ہے یہ ذکر ہے، یعنی نصیحت ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو نصیحت پہنچی زبور کی شکل میں، توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، تو ایک اس سے مراد یہ ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل کتاب سے پوچھو جن کو پہلے کتابیں دی گئی ہیں، کہ کیا اللہ نے پہلے بھی انبیاء کو وحی کی ہے یا وحی اللہ نے نہیں کی انہیں، اور وہ جتنے تھے وہ سارے مرد تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی مرد ہیں، اب مرد صالح ہیں، اور آپ کو جو ہے یہ وحی عطا اللہ نے اگر کی ہے تو اس پہ انکار کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری اس سے جو مراد لی گئی ہے وہ یہ لی گئی کہ اہل ذکر سے مراد ان اہل کتاب میں سے مومنین تھے، یعنی جو کتابیں جانتے تھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں نے، یعنی اہل ذکر سے مراد اہل نصیحہ، اہل نصیحت، اور اہل نصیحت سے مراد جنہوں نے اپنی کتابوں میں کی گئی نصیحتوں کو قبول کر لیا تھا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض نصارہ میں سے تھے اور ان میں سے بعض یہود میں سے تھے۔ تو امام الماوردی نے کہا کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سے کلیتاً اہل کتاب مراد ہے، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس میں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے یہود یا نصارہ میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان قبول کر لیا۔ اور ایک صورت اس کی جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اس پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کا قول مبارک مختلف مفسرین نے بشمول امام الماوردی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم اہل اسلام ہیں، اس سے مراد ہم اہل اسلام ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے اس کی حقیقت کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ان کی شرح صدر کر دی ہے، حضور کی معرفت عطا کر دی ہے، حضور کا قرب عطا کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان عطا کر دیا۔ اس سے مراد وہ اہل ذکر ہیں۔ اب اس میں جو اشارہ جاتا ہے نصارہ اور یہود کی طرف، اس کے اوپر بہت زیادہ علماء نے قول کیا ہے، جس میں امام القرطبی رحمہ اللہ آپ نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو یہاں پہ اہل ذکر ہے اس کو خاص اگر یعنی اس کے نزولی معنی میں دیکھا جائے، جو اس کی شان نزول ہے اس کے معنی میں اگر دیکھا جائے، ظاہر بعد میں آ کے تو پھر اہل ذکر سے مراد اولیاء کو بھی لیا گیا ہے، اہل ذکر سے مراد مسلمان علماء کو بھی لیا گیا ہے، مگر اس میں اگر اہل کتاب کے اوپر اصرار کیا جائے سیرت کے کانٹیکس میں، تو اس میں اس کی جو توجیہ، یعنی اس کی جو ریزننگ بیان کی ہے مختلف علماء نے کہ اس میں جو دیگر اہل کتاب تھے انہیں کیوں اہل ذکر کہا گیا، تو اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات فرماتے تھے تو جو کفار مکہ تھے وہ عرب کے جو اہل کتاب تھے نا ان کی طرف رجوع کرتے تھے، کہ جو لوگ گئے ہیں کسی بستی میں یا کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں سے جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے سوال ان کے ہاتھ بھیجتے تھے کہ اہل کتاب سے یعنی یہود سے یا نصارہ سے یہ پوچھ کے آنا کہ کیا نبی کے بارے میں یہ بات ہے، کیا وہ بات ہے۔ تو جو بھی اہل کتاب کی طرف سے معلومات آتی تھیں ان پہ جو کفار تھے مکہ کے وہ بہت زیادہ یقین کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی نشانیوں کو بیان کیا تو ان کو پھر یہ بات ایک تنبیہ کے طور پہ فرمائی کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی وحی کو نہیں مانتے، یا مومنین جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو اگر تم جھٹلاتے ہو، تو اپنی طرح کے ان لوگوں سے پوچھو جو ابھی تک نبوت محمدی پہ ایمان نہیں لے کے آئے، ان سے پوچھو کیا ان کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب وہ کفار ان سے پوچھتے تو مختلف علماء نے، امام خازن نے، امام قرطبی نے، امام رازی نے اور دیگر ائمہ کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی باتوں کو کفار جو ہے وہ تسلیم کیا کرتے اور ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ لیکن دیکھیں جب آنکھوں پہ پردہ آ جائے تو اس سے بڑی آج ہم کیا بات کہہ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سامنے ہیں اور وہ بدبخت پھر بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کیا پردہ ہو سکتا ہے اور کوئی؟ اب وہ ان کو کوئی ہزار باتیں کہہ دے، ان باتوں کے ان پہ کیا اثر، جب وہ اس نور کو، اس پاکیزہ بابرکت ذات کو سامنے دیکھ کے اس زبان مقدس سے سن کے اس کو جھٹلا رہے تھے۔ کون سی زبان ہو سکتی ہے جس کا بھروسہ زبان مصطفیٰ سے زیادہ کیا جائے؟
کون سے لب ہو سکتے ہیں جن لبوں سے سچائی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے زیادہ سچائی برآمد ہو سکے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کون تھا؟ یہ صرف بدبختی تھی، شقاوت تھی کہ انہوں نے حضور کو دیکھ کے انکار کیا، اور وہ محض اپنے ہیلوں بہانوں کے لیے عرب کے ادھر ادھر پوچھتے تھے، اور وہ پوچھ کر بھی ایمان پھر بھی نہیں لے کے آتے تھے۔ آگے آئیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے انبیاء کو ایسا جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جو حیت ہے اس کے بارے میں پھر اس بات پہ امفسس کیا ہے کہ نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کمالات عطا کیے جاتے ہیں، لیکن جو دنیا میں ان کی تشریف آوری، دنیا سے ان کا جانا، اور دنیا میں جو ان کا رہن ہے، یعنی جو ان کی بود و باش ہے، جو ان کا طرز زندگی ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح ہوتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور کسی نبی کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ رہے گا اور جس میں موت کبھی بھی جو ہے وہ طاری نہیں ہوگی۔ اب یہ ایسا ایک تان تھا کفار کا، ایسا نبی جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اسے اللہ نے نبی کیسے بنا دیا؟ جیسے سورہ فرقان میں بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ اب مقصد اس سے یہ تھا کہ جو رسول ہے اس کو تو مافوق الفطرت ہونا چاہیے، وہ کھانا کیوں کھاتا ہے، وہ بازاروں میں کیوں جاتا ہے، اس کی یہ ظاہری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہیں، اس کو تو ان سب سے ماورا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کا جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں، کیا تم ان کے بارے میں بے خبر ہو؟ کیا وہ بھی اسی طرح انسان نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ خود کھانا کھاتے تھے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو بلا کے بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ اب یہ اشارہ بنیادی طور پہ ان واقعات کی طرف جاتا ہے کہ اے عقل کے نابینوں، تمہاری عقل پہ اس قدر پردہ پڑ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بسائے گئے شہر میں تم رہتے ہو علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بسائے گئے شہر میں تم زندگی بسر کرتے ہو، ان کے واقعات کو جانتے ہو، ان کی روایات کو جانتے ہو، اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی تم خبر رکھتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کھاتے پیتے تھے؟ یعنی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ایک بشری تقاضا ہے بینائی کا چلے جانا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو ایک بشری تقاضا ہے بیماری کا آنا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طعام طلب کیا، جو واقعہ بیان کیا گیا سورہ کاف میں، تو یہ ایک بشری تقاضا ہے بھوک لگنا؟ تو تم سب چیزیں جانتے ہو، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے بارے میں تم مانتے ہو کہ وہ انبیاء اسی بشری تقاضے میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ اسی طرح کی ضروریات حاجات ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت اللہ نے رکھی تھیں، اور اس نبی پہ آ کے تم کہتے ہو کہ نہیں، نبی ایسا ہو کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو، نبی ایسا ہو جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، نبی سارے وہ کام کرتے تھے جو عام انسان کیا کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پہ ان کے انکار کی جو حجت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمانا تھا اپنی پاک آیات کے ذریعے، کہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح تخلیق فرمایا تھا، اور ان کے نبی ہونے کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں پہ جو معجزات ہیں وہ جاری ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اگر تم جھٹلاتے ہو تو یہ محض تمہاری ہٹ دھرمی، تمہارا تکبر، تمہاری ایروگنس اور تمہاری جہالت ہے، ورنہ یہ نبی بھی ان انبیاء کی طرح برحق نبی ہے، اور اس پہ ایمان لانے والے کامیاب ہیں، اور اس کو جھٹلانے والے دنیا اور آخرت میں نامراد ہوں گے۔ اور ان سے بڑھ کے نامراد کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کے کون ذلیل شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس نبی کو سامنے دیکھ کر بھی انکار کر رہے ہیں؟ خدا کی آیتیں جن کے رد میں اتر رہی ہیں اس سے بڑھ کے نامراد کون ہوگا؟ خدا کی آیتیں جن کے بارے میں اتر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہمیں غافل نہ کرے،
اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے کسی مومن مسلمان کو غافل نہ کرے۔ سب سے بڑا حجاب وہ ہوتا ہے جو ایک ایک شخص کے آنکھوں پہ اس وقت طاری ہو جاتا ہے جب وہ ایک حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ نور مصطفی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور جو اس کو جھٹلاتا ہے، جو نبوت مصطفی کو جھٹلاتا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ازلی و ابدی پیغام کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے آئیے، دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 34 اینڈ آیت نمبر 35 سورہ انبیاء کی۔ اس میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی انسان کو بقائے دوام نہیں بخشی، ایسی زندگی نہیں دی جو ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی امورٹل لائف۔ اور تو کیا اگر حضور علیہ السلام انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا؟ پھر آگے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے، ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پچھلی جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان سے اپنی الوہیت کے اوپر ایک آرگومنٹ اسٹیبلش فرمایا ہے۔ اب ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاہے زمین و آسمان ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ کفار جو الزام باندھتے کہ جی نبی تو عنقریب اس دنیا سے وفات پا جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو مراد ان آیات کی یہ تھی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور ہر چیز کو ایک خاص مرحلے سے وہ اس موت سے گزرنا ہے۔ اور اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کفار یہ بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عنقریب اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیا زمین و آسمان باقی رہیں گے؟ کیا یہ کفار باقی رہیں گے؟ ہر چیز کو اللہ نے فنا ہونے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس کے بارے میں یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ نزلت حین قالوا نتربص بمحمد ریب المنون۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے اور کہتے کہ یہ تو فلاں شاعر کی طرح ہیں، اور جب شاعر مر جاتے ہیں تو ان کی شاعری بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی تحریک جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہے، اور معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ اسی طرح کی بات کرتے کہ قرآن شاعری ہے، ان کی زندگی تک ہے، اور معاذ اللہ یہ چلے جائیں گے۔ تو جیسے باقی شعراء دنیا سے گئے تو ان کے بعد ان کا انفلوئنس بھی ٹوٹ گیا، تو وہ حضور کے بارے میں بھی معاذ اللہ اسی طرح کی جو باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کی، اس سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دین محمدی کی حفاظت کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ گویا تم اگر یہ بہانہ بناتے ہو کہ نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو نبی تو جس ایک محدود مدت کے لیے، ایک محدود زمانے کے لیے ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، یہ اگر تشریف لے بھی جائیں گے اس دنیا سے تو ابھی بھی انہیں بتا دیجئے وہ کتاب قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اٹھا لیا ہے، اور نبی کا جانا جو ہے وہ اس کی نبوت کے انکار کی دلیل نہیں ہے، جس طریقے سے کفار کہا کرتے تھے کہ جی یہ کیسا نبی ہے، جیسے پہلے بیان ہوا کہ جو کھاتا پیتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا ہے۔ اب وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ تو مر جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس میں بنیادی سبق کفار کے لیے یہی تھا، یہ اشارہ یہی تھا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا، اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، رخصت ہوتے گئے۔ اگر یہ نبی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس میں تعجب کیسا؟ ہم نے دنیا کا نظم بنایا ہی ایسے ہے، ہم نے دنیا کا نظام چلایا ہی اسی طریقے سے۔ تو اس لیے اس میں بھی بنیادی طور پہ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھی
اس بات کو بنیاد بنا کے، کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ اس سے پہلے کے انبیاء کو جانتے تھے کہ کس نبی کی قبر مبارک کس مقام پہ ہے اور کہاں کہاں انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں، اور یہ کہ انبیاء آئے اور پھر دنیا سے رخصت ہوتے رہے، تو لہٰذا اگر دیگر انبیاء کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا فی نفس ہی نبوت کے انکار کی دلیل نہیں بنتی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا بھی آپ کی نبوت کے انکار کی دلیل نہیں بنتی۔ تو آگے آئیے، سورہ الانبیاء آیہ نمبر 36، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ ہم کافرون۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر ہی کرنے لگتے ہیں، یعنی آپ پہ طنز کرنے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کیا یہی ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور وہ خود جو ہیں وہ خدائے رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں؟ یہ کفار جو ہیں، اس پہ مختلف مفسرین نے مختلف واقعات لکھے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ جو مقاتل ابن سلیمان نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جو ابتدائی ادوار کے مفسرین میں گزرے ہیں، 150 ہجری میں ان کا زمانہ وفات ہے، جو کہ تابعین کا زمانہ بنتا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں ابو جہل اور ابو سفیان ابن حرب وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے۔ ابو جہل نے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا تو اس نے طنز کیا، اس نے کہا کہ بنی عبد مناف کے نبی کو آتے ہوئے دیکھو۔ اب اس نے کس کے سامنے کہا؟ وہ ابو سفیان کے سامنے کہا۔ اب ابو سفیان نے اس کے اوپر کہا کہ تم اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ بنی عبد مناف سے بھی کوئی نبی ہو؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ابو سفیان ابن حرب تھے وہ خود بنی عبد شمس بن عبد مناف سے تھے، تو انہوں نے یہ جواب دیا، کیونکہ اب ایک ناطے سے وہ خود بھی عبد مناف میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم عبد مناف میں نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو اس پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے دونوں کی بات سن لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما اراک منتہیا حتی ینزل اللہ عز وجل بک ما انزل بعمک الولید بن مغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس طرح ہلاک نہ کر دے جس طرح تمہارے چچا ولید ابن مغیرہ کو ہلاک کیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا سُفْيَانَ فَإِنَّمَا قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ حَمِيَّةً، اور اے ابو سفیان، جو تم نے بات کی ہے، تم نے میری نبوت کی تصدیق میں یہ بات نہیں کی، تم نے یہ بات عصبیت میں کہی ہے کہ تم خود عبد مناف میں سے ہو، عبد شمس جو برانچ تھے آگے عبد مناف کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی جو بات کی ہے وہ عصبیت کی بنیاد پہ کی ہے، تم نے نبوت کی تصدیق کی بنیاد پر یہ بات نہیں کی۔ تو اس مقام پہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی کہ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو یہاں کفار سے مراد ابو جہل ہے، اور پھر جو آگے فرمایا کہ ان یتخذونک الا ہزوا استہزاء، وہ آپ کو نہیں بناتے مگر مذاق اور استہزاء کا نشانہ۔ جو اگلی بات قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قول ابو جہل نے کیا تھا اسے یہاں پہ بیان فرمایا کہ یہ ابو جہل ہے جو اپنے سبب جہالت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر کرنے کے لیے کہتا ہے اچھا یہ ہے وہ شخص جو حبل کو، عزا کو، لات و منات کو، ان کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود توحید کے منکر ہیں اور توحید سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ جھوٹے بتوں کو رد کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، اصل جرم تو یہ ہے کہ جو سچے رب رحیم و رحمان سے غفلت کے اندر پڑ جائے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ایک طرح کی جو گرفت ہے وہ ابو جہل کے قول کے اوپر کی گئی ہے، اور عتاب کیا گیا ہے اس کے اوپر کہ اصل غافل تو اے بدبخت
تو شخص ہے جو سچے رب کا انکار کرتا ہے، اس رحمان و رحیم کی در اقدس پہ نہیں جھکتا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اور اپنی قبائلی عصبیت کو تو یہاں پہ پروان چڑھاتا ہے اور اس نبی صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تان کرتا ہے۔ آگے آئیے سورہ انبیاء آیت نمبر 41، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، سو ان لوگوں میں سے انہیں یعنی جو تمسخر کرتے تھے عذاب نے گھیر لیا جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس میں بھی امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس طرح کے کفر کے باعث اور ان کی اس طرح کی جو ناپاک حرکت ہوتی تھی اس کے باعث حضور نبی کریم علیہ السلام کی تسلی اور حضور علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اس طرح کی آیات مبارکہ جو ہیں ان کو نازل فرماتا، جن میں کفار کے لیے وعید کو بیان کیا جاتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے لیے یہ خود اسی بات کا شکار ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اس بات کا عذاب فرمانے والا ہے۔ اور ان میں بنیادی طور پہ ان آیات میں حضور علیہ السلام کی نصرت، حضور علیہ السلام کی تائید اور حضور علیہ السلام کی مدد اور اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کی حفاظت کا ایک بیان ہوتا تھا۔ آگے آئیے سورہ انبیاء آیت نمبر 45، اس میں تھوڑی سی ایک توجہ طلب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، اے حبیب علیہ السلام آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈر سناتا ہوں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور اس طرح کے عام طور پہ جو ترجمے میں بھی ہم جملے پڑھتے ہیں ہم ان کو رینڈملی پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں جو ہمیں عقلاً سوچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا ایک بڑا کانٹمپریری کانٹیکسٹ ہے۔ اس میں جو لفظ ہے نا انما، یہ کلمہ حصر ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو خاص کرنا کسی چیز کو، یا محدود کرنا کسی ایک چیز کو، کسی ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر خاص کرنا یا محدود کرنا، یعنی یہ میننگ دیتا ہے نارملی اونلی کی، اونلی، انما قطعیت کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے ہے۔ یعنی میں اگر اسے مزید تھوڑا سمپلیفائی کروں تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں صرف یہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے ریلیٹڈ جو پاسبلٹیز بنتی ہیں 1 2 3 4 وہ نہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو صرف گرین ٹی پیتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ میں کافی نہیں پیتا۔ مطلب کیا ہے؟ میں بلیک ٹی نہیں پیتا۔ مطلب کیا ہے کہ میں ریڈ ٹی نہیں پیتا۔ میں کیا پیتا ہوں؟ میں صرف گرین ٹی پیتا ہوں۔ یعنی اس نے یہاں پہ ایک چیز پہ قید لگائی اس انداز میں کہ اس میں باقی چیزیں شامل نہیں ہیں، اس میں صرف اور صرف ایک ہی چیز شامل ہے جسے میں خاص کر رہا ہوں۔ اب جب حضور علیہ السلام کے لیے یہ کلمہ فرمایا کہ قل، اے حبیبہ فرمائیے انما انذرکم بالوحی، میں تو صرف اور صرف وحی ہی کے ذریعے ڈر سناتا ہوں، تو یہاں اس بات کو خاص کیا کہ آئی وارن یو اونلی تھرو ریولیشن، یا آپ اسے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں نتھنگ بٹ ریولیشن، نتھنگ بٹ ریولیشن، یعنی جو میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں نا، یہ سوائے وحی کے کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وحی ہے۔ اور وحی کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ایک سچے ذریعے سے اتاری جاتی ہے ایک سچے نبی کے اوپر۔ یعنی اسے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ میرا ظن نہیں ہے، یہ میرا گمان نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میرا اندازہ نہیں ہے، یہ محض فلسفہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انما انذرکم بالوحی، جو میں ڈرا رہا ہوں تمہیں، یہ میرا ڈرانا صرف اور صرف اور صرف یہ وحی الہی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کتاب میں سے عطا فرما رہے ہیں، اور حضور سنت کے ذریعے سے جو عطا فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے۔ یعنی اس میں جو نبی کا اصل کام معلوم ہوا، نبی کا اصل کام کیا ہے؟ وہ ہے وحی کے ذریعے خبردار کرنا، وحی کے ذریعے ڈر سنانا۔ اور کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جنہیں عقل معلوم نہیں کر سکتی، کوئی امپیریکل ایویڈنس اسے معلوم نہیں کر سکتا۔ وہ چیزیں کس ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں؟ وہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا برزخ کا، قبر کا احوال ہے، یہ صرف کس ذریعے سے معلوم ہوا؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ قیامت کے احوال اور آثار ہیں، وہ کس ذریعے سے معلوم ہوئے؟ وہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئے۔ اللہ کو کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے، عقل نہیں بتا سکتی، امپیریکل ایویڈنس نہیں بتا سکتا۔ اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ وہ صرف وحی ہی بتا سکتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں وحی جو ہے وہ اپسٹیمک اتھارٹی بن جاتی ہے۔ اور اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ یعنی جو میں بیان کر رہا ہوں، جیسے پیچھے کفار کے تان آیا نا کہ جی یہ جادو ہے، تو یہاں اس سے مراد یہ کہ جو میں نے بیان کیا یہ جادو نہیں، یہ صرف وحی ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، یہ خود سے تراشی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ محض ایک فلسفہ نہیں ہے، یہ محض قیاس آرائی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے۔ اور جو وحی ہے یہ یقینی ہوتی ہے، یعنی وحی میں پروبیبلٹی نہیں ہوتی، وہ پروبیبلٹی جو عقلی سرگرمی میں ہوتی ہے، وحی کے اندر وہ پروبیبلٹی نہیں ہوتی۔ یعنی جو وحی ہے وہ محض امکانات نہیں ہے، جیسے عقلی سرگرمی کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں امکانات ہوتی ہے، اور جو وحی ہے اس میں قطعیت ہوتی ہے، اس میں یقینی بات ہوتی ہے۔ تو جو عقل ہے وہ محض امکان کے اوپر قائم ہے، پروبیبلٹی پہ قائم ہے، پاسبلٹی پہ قائم ہے، مگر جو وحی ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ پروبیبلٹی یا پاسبلٹی نہیں ہے، وحی کی جو حقیقت ہے وہ سرٹینٹی ہے، وہ یقینی ہے۔ اس لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم مبارک ہو کہ حبیب آپ فرمائیے کہ میں تو صرف وہی پہنچاتا ہوں، اس سے مراد کیا تھا کہ یہ جو میں پہنچا رہا ہوں یہ قیاس نہیں ہے، یہ حقیقی خبریں ہیں، سچی خبریں ہیں۔ اور اس سے مراد کیا تھا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ممکنات نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ ممکنات میں اور حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ تو نبی جو چیز بیان کرتا ہے وہ محض ممکنات نہیں ہوتے، وہ حقائق ہوتے ہیں، وہ حقائق جو فی الواقع موجود ہوتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح اس وحی کے اندر وہ بیان ہوئے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یعنی آپ اگر اسے فلسافیکل پیراڈائم میں دیکھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں جو فلسفہ ہے وہ اس مقام سے ایک سطح پیچھے ہے، جہاں کی خبر نبوت کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اور وہ کون سے مقامات ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں جنہیں عقل کی قید میں لایا نہیں جا سکتا، جیسے احوال قیامت ہے، جس طریقے سے جو ہماری ٹرانزیشنل لائف ہے برزخی، اس کے بارے میں ہے، جس طریقے سے روح کے متعلق خبر دی گئی ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو پانے کا ذریعہ اور طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فلسفہ یا سائنس نہیں بتا سکتے، یہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے اس بات کی خبر ملتی ہے۔ تو اس لیے وحی کے اوپر جو یقین ہے اور وحی کے اوپر جو ایمان ہے وہ ایک سرٹینٹی کی حد تک ہوتا ہے، ایک یقین کی حد تک ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو بعض مقامات پہ حدیث کو محض ایک شخصی ظن کہہ کے، ایک شخصی گمان کہہ کے رد کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایسے لوگوں کا رد کرتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو ایک شخصی گمان کہتے ہیں، کہ یہ ایک شخص کا گمان تھا جو ایک خاص کلچر میں پلا بڑھا، جس کا ایک خاص پس منظر تھا، اور اس زمانے کی ایک خاص تاریخ تھی، اس زمانے کے اپنے معروضی حالات تھے جن کے مطابق وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اور اس میں وہ کئی اس طرح کی وہ باتیں بھلے کر لیں، لیکن قرآن مجید کی جو یہ آیہ مبارکہ ہے، قل انما انذرکم بالوحی، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے کہ میں تو ڈراتا ہوں صرف اور صرف وحی کے ذریعے۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خبر دینا ہے، وہ کس ذریعے سے ہے؟ وہ وحی کے ذریعے سے ہے۔ اور جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حضور کلام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ حضور کی طرف وحی آ جائے اللہ کی طرف سے۔ آگے آئیے سورہ الانبیاء آیت نمبر 107۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میری زبان گنگ ہے، اس کی کیا تفسیر کی جائے اور اس کا کیا بیان کیا جائے سوائے اس کے کہ اس آیت مبارکہ کو تبرک کے لیے پڑھ لیا جائے، اور جو ہمارے ذہنوں پہ نقش ہے، ہمارے دلوں پہ نقش ہے، ہماری امید بڑھاتی ہے، ہماری یقین بڑھاتی ہے، ہماری اس کشش کو بڑھاتی ہے۔ یہ بشارت ہے، یہ ایک ایسی بشارت ہے جیسی بشارت جو ہے وہ ہماری روحوں سے منسلک ہے، ہماری جانوں سے منسلک ہے۔ اور جب ہم یہ ارشاد گرامی پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ہم اس ارشاد پہ قربان ہو جائیں، ایک بار نہیں کروڑوں جانیں ہوں، کروڑ مرتبہ اس فرمان پہ قربان ہو جائیں اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی اس شان پہ قربان ہو جائیں، اس عظمت پہ قربان ہو جائیں جو اللہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اور کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیسی بات ہے! اللہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اس لیے اس پہ مختلف اقوال کیے گئے، اور اس میں جو سابقہ گفتگو کے تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ لوگوں پہ عذاب نہیں آیا، ان کی ڈیمانڈز کے باوجود بھی، ان کے معجزات مانگنے کے باوجود بھی اللہ نے معجزہ حضور علیہ السلام کو ان کی ڈیمانڈ کے اوپر، یعنی جو فرمائشی معجزہ تھا اس طریقے سے وہ نشانی عطا نہیں کی جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی یا دیگر انبیاء سے وہ معجزات ظاہر ہوئے۔ تو اس میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کا قول ہے کہ کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت لجمیع الناس، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ فمن آمن به وصدق به سعید، پس جو حضور علیہ السلام پہ ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی وہ تو ویسے ہی سعادت مند ہے۔ ومن لم یؤمن به سلم مما لحق الامم من الخسف والغرق، پہلے تو کہا نا کہ جو ایمان لائے، حضور کی تصدیق کی، وہ تو ویسے ہی شہید ہو گئے، سعادت والے ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے بارے میں کہا کہ وہ بھی عذابوں سے محفوظ رہا جو پچھلی امتوں کے اوپر دھنسا دیے جانے کی صورت میں یا غرق کر دیے جانے کی صورت میں، یعنی خسف یا غرق کی صورت میں آئے، تو ان پہ نہ دھنسا دیے جانے کا عذاب آیا اور نہ ہی غرق کیے جانے کا عذاب آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت بے پایاں ہے اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے قول کیا کہ وہ سب کے لیے ہے، کل جہانوں کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ حضور کل جہان کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت ہے جو حضور پہ ایمان لائے، اور حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے جو حضور پہ ایمان نہ لائے۔ اس لیے دوستو، اس آیت کی کیا تفسیر کی جا سکتی سوائے اس کے کہ اسے محسوس کیا جائے اور اس بشارت سے وابستہ ہو جایا جائے، اور رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ناطے اپنے وجود میں اس رحمت کی خیرات مانگی جائے کہ اللہ ہمیں بھی اس رحمت کی خیرات سے کوئی خیرات عطا فرما دے۔ اور یہ جو پچھلے 200 سال سے جب سے کالونیلزم آیا ہے، جب سے مسلمانوں کی زمینیں وہ کفار کے قبضے میں چلی گئیں، اور جب سے یہاں پہ جو پلانٹڈ فتنے ہیں وہ اٹھتے رہے، جن کے ذریعے سے یہاں تشدد ابھرا، جن کے ذریعے سے یہاں وائلنس آیا، جن کے ذریعے سے یہاں تعصب آیا، جن کے ذریعے سے امت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی،
جن کے ذریعے سے آج امت ایک دوسرے کے دست و گریباں ہے، کہ بنیادی بات کیا ہے؟ رحمت کی مقدار کم ہو گئی اور تشدد کی مقدار بڑھ گئی. یعنی مرسی جو ہے وہ کم ہوتی گئی مسلمان کے جسم سے، مسلمان کے وجود سے، اور جو وائلنس ہے وہ بڑھتا چلا گیا. تو رحمت للعالمین کا امتی ہونے کے ناطے تقاضا کیا ہے؟ وائلنس، تشدد، نفرت، تعصب کی بجائے محبت، برداشت، بھائی چارے، اخوت کو اور اتحاد امت کو فروغ دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو آپس میں جوڑا جائے بجائے اس کو توڑنے کے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی رحمت ہی وہ ہمارے لیے ایک رسی ہے جس سے ہم سب جڑ کے حضور کے رحمت سے وابستہ ہو کے اس امت کو یکجا کر سکتے ہیں، اس ملت بیدا کی شرازہ بندی کر سکتے ہیں. یہ رحمت سے ممکن ہے، اور جب وجود میں رحمت ہوتی ہے نا تبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور وجود سے جس طرح رحمت کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، عمل سے، کردار سے، خیالات سے جس طرح رحمت نکلتی جاتی ہے نا، تشدد اسی طرح وہ بڑھتا جاتا ہے. تو جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں ان میں رحمت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں. تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں ان میں رحمت کی مقدار ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ فتح فرمایا. حضور فاتح ہیں، وہ دنیا مفتوح ہے، اور شان کیا ہے؟ شان رحمت للعالمین ہے. تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سوچے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. کہ سینکڑوں ممالک، ہفت کشور، سینکڑوں ممالک جو ہیں وہ تو فتح کر سکتا ہے بے تیغ و تفنگ، بغیر تلوار اور بغیر توپ کے. تو اگر سوچے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. اگر سوچے تو تیرے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ ایبلٹی رکھی ہے. اور وہ ایبلٹی کیا ہے؟ وہ ایبلٹی رحمت ہے. وہ ایبلٹی رحمت ہے جو رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آگے آئیے سورہ حج آیت نمبر 42. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. اس میں بھی یہی بات آئی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے کون سا نبی جھٹلایا گیا؟ تو حضور علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی انہیں کی طرح کے بدبخت لوگ ہیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ کفار کیا کرتے تھے؟ وہ مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے، وہ مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے. اور اللہ کیا کرتا تھا؟ اللہ مسلسل حضور کو تسلی عطا فرماتا رہتا تھا. کفار کا کام جھٹلانا تھا اور اللہ کا کام حضور کو تسلی دینا تھا. تو اس لیے دوستو یہ جو امید بانٹنا ہے، یہ جو بشارت دینا ہے نا، یہ ایک طرح سے یہ ایک طرح سے اللہ کا ایک محبوب عمل ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بشارت دو اور نفرت نہ پھیلاؤ. تو دوستو سنت الہیہ بھی ہے اور سنت محمدیہ بھی ہے کہ لوگوں میں بشارتوں کو پھیلایا جائے، خیر کو عام کیا جائے، رحمت کو عام کیا جائے. اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کا کام جھٹلانا ہے، جو نفرتیں بانٹنے والے ہیں ان کا کام نفرتیں بانٹنا ہے، اور جو رحمت والے ہیں ان کا کام رحمت بانٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.